الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ونحى الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عدي ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، اور ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ ہر ایک انسان کو اپنے خاندان سے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ جو ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے، الخلق عیال اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے عیال سے محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے بندے جنت میں جائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ سفر میں تھے، تو ایک عورت بیٹھی بیٹھی کھانا پکا رہی تھی تندور میں۔ مسلم شریف جلد ثانی کی روایت ہے۔ اس کا چھوٹا سا بچہ ساتھ میں تھا۔ جب تندور کی آگ بھڑکتی، بچہ قریب ہوتا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو ماں کھڑی ہوتی، بچے کو دور کرتی۔ یوں کر کے 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آگ جلتی تھی تندور میں، آگ بھڑکتی تھی، روٹی پکا رہی تھی، چھوٹا سا بچہ قریب آتا تھا، اور ماں کو یقین تھا کہ بچہ قریب آ جائے گا تو آگ کی لپٹ لگ جائے گی، جل جائے گا، تکلیف ہو جائے گی، تو ماں اٹھ کر بچے کو دور کرتی تھی۔ جب روٹی مکمل ہو گئی تو وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پورا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے، کہ میں روٹی پکا رہی تھی، آگ جل رہی تھی تندور میں، میرا بیٹا قریب آ رہا تھا، ڈر تھا کہ میرا بیٹا کہ آگ میں جل نہ جاوے یا اس کو تکلیف نہ ہو جائے، تو میں کھڑی ہوتی تھی، اور کھڑی ہونے کے بعد میں اس کو آگ سے دور کرتی تھی۔ مجھے کھڑے ہونے میں بار بار بہت تکلیف ہوئی، لیکن ماں کی محبت نے بچے کو آگ سے بچایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، جب ایک ماں کو اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے تو پروردگار عالم تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ سوال کیا عورت نے، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بہت دیر تک سر جھکا کر روتے رہے، اور آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا، کبھی نہیں ڈالے گا، کبھی نہیں ڈالے گا۔ ہاں، اس بندے کو جہنم کی آگ میں ضرور ڈالے گا جو گناہوں پر اصرار کرتا ہو، جس کی عادت نہ چھوٹتی ہو۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کوئی برائی کی عادت ہے، گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، لیکن گناہ پر مصر رہنا، اصرار کرنا، یہ آدمی ضرور جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر سے گئے، ایک انصاری عورت میرے گھر پر آئی، تو میرے پاس 2 کھجوریں تھیں، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، اس کے 2 بچے تھے، تو میں نے ان کو 3 کھجوریں ہدیے میں دی۔ اس نے 1 کھجور اپنے بچے کو کھلائی، دوسری کھجور اپنے بچے کو کھلائی، اور ماں نے وہ کھجور نہیں کھائی۔
جب دونوں بچے کھجور کھانے سے فارغ ہو چکے تو ماں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک بچے کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دیا. یعنی ماں کی محبت اپنے بچے کے ساتھ ہے. وہ تو عورت چلی گئی. عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کے دل میں جتنے اپنی اولاد کی محبت ہے اس سے زیادہ پروردگار عالم اپنے گنہگار بندوں سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے میرے نبی داؤد علیہ السلام، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ہمارے محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندوں سے اتنا پیار ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو خود بھی اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دین پر چلانے کی محنت کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہوگا. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خیار من امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میری امت کا سب سے بہترین فرد کون؟ یہ فرمانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے. میری امت کا سب سے بہترین فرد کون؟ خیار من امتی من دعا الی اللہ، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بولے، اللہ کی طاقت بولے، اللہ کے خزانے کو بول کر اور اللہ سے ہونے کو بول کر اللہ کے قریب کرے. وحبب عبادہ الیہ، اور اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے. یہ سب سے بہتر آدمی میری امت کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت پلائی تھی. جس طریقے پر ماں اپنے بیٹے کو گولی پلاتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو گولی پلاتی ہے، دوا پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی فکر اور دعوت کا کام کا مقصد دین کے مٹنے کا درد صحابہ کرام کو اتنا پلایا تھا کہ صحابہ کی زندگی کا مقصد ہی دعوت بن جائے گا. ہمارے ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں اعمال دعوت اعمال عبادت عادت بن جائے. جس طریقے پر کاروبار عادت میں آ گیا تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہ لوگ بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار دن بدن کھول رہے ہیں کہ عادت میں آ گیا. کہ سردی ہو، گرمی ہو، برسات کا موسم ہو، بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہے جا رہی ہے، فون سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے تو بھی کوئی تکلیف نہیں کہ عادت پڑ گئی. جب کوئی چیز عادت پڑ جاتی ہے تو اس میں بوجھ نہیں ہوتا. کہ اعمال عبادت اور اعمال دعوت عادت پڑ جائے کہ اس کے بغیر چین سکون نہ آئے. جب عادت بن جائیں گے تو وہی عادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادتیں بن جائیں گی. کیا بن جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادتیں بن جائیں گی. جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو فرماتے ہیں ہم نے تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اس بات پر بیعت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت فرمائی ہے علی السمع والطاعہ، ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. یہ سمینا و اطعنا یہ صفت صحابہ کی، سمینا و عصینا یہ صفت منافقین کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا سننا اور اللہ کے نبی کی باتوں کا سننا نافرمانی کے ساتھ تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتاتے تھے، جب کو وعدے کی باتیں بتاتے تھے تو منافقین کی زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ کی بات بھی دھوکہ ہے، نبی کی بات بھی دھوکہ ہے. یہ منافقین کہتے تھے اللہ کے نبی کی باتوں کے سننے کے بعد. اور صحابہ کرام کی یہ صفت تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات سنتے تھے فزادتہم ایمانا، صحابہ کرام کا ایمان بڑھتا تھا، صحابہ کے ایمان کو پانی ملتا تھا. تو صحابہ فرماتے تھے سمینا و اطعنا، اتنی بڑی صفت تھی. جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، مہاجرین بڑے بڑے صحابہ کرام کی ہجرت انتہا کو پہنچی تھی. ہجرت کرتے کرتے صحابہ فقیر بن گئے تھے. فقراء مہاجرین کہتے ہیں، فقراء مہاجرین کہ ہجرت کرتے کرتے فقیر
کہ جب مکہ المکرمہ چھوڑ کے صحابہ کرام جاتے تھے، ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کیا تو ان صحابی کے گھر کا سودا کر کے گھر کو بیچ دیتے تھے۔ مکہ المکرمہ چھوڑنے کے بعد ان کو پھر نہ مال ملتا تھا نہ جائیداد ملتی تھی، ان کا سارا گھر بک جاتا تھا، ساری جائیدادیں، سارے کھجور کے باغات، سارا بزنس ختم ہو جاتا تھا۔ تو مکہ المکرمہ ایک پوری بزنس میں، ابھی میں گیا تھا ازرق پور، ایک جگہ ہے بھوج کے قریب، پوری برادری بڑے بڑے تاجر ہیں، وہ کپڑوں کے بیپار کرتے ہیں، ازرق پور بھوج کے قریب ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پوری برادری دعوت کی محنت میں تھی۔ تو جب وہاں گئے تو ان لوگوں نے بہت بکرے ذبح کیے، ذمہ داروں نے کہا ہمارے مجموعے کو اللہ نے مال دیا ہے، تو مال دینے کے بعد کام کو بھول گئے، کام کو بھول گئی۔ سے بڑے بڑے صحابہ کا مقولہ ہے، بولینا بالضراء فصبرنا وبولینا بالسراء فلم نصبر۔ جب تک ہم حالات میں تھے، فاقوں میں تھے، ہم نے صبر کیا، چلتے رہے کام میں برابر۔ جب اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے تو ہم صبر نہ کر سکے۔ یہ صحابہ کا مقولہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں تکلیفوں میں تھے، پریشانی میں تھے تو ہم ترقی پر تھے کام کے اعتبار سے، لیکن کام کی برکت سے جب پروردگار عالم نے فتوحات کے دروازے کھولے نا تو ہم جم گئے کاروبار میں۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ آسانی کے ساتھ لوگ کاروبار میں داخل ہوتے ہیں، نئے نئے بزنس بڑھے، اللہ ترقی دے، برکت دے، بڑھانے چاہیے۔ تو اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تو یہ چاہتا کہ اپنے سارے بندوں کے بزنس کھول دیتا، سارے بندوں کے کاروبار اللہ تعالیٰ کھول دیتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب سب کے کاروبار بڑھ جاتے ہیں تو زمین میں فسادی بن جاتے ہیں۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ یہ پروردگار عالم بندوں کو جانتا ہے کہ مال کے دینے کے بعد اس کی زندگی بدلے گی کہ نہیں بدلے گی، کیونکہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، کسی کو مال دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ تو جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ کے انصار نصرت میں انتہا کر دی، مدینہ کے انصار کی نصرت ایثار کو پہنچ گئی اور مہاجرین کی ہجرت فقر کو پہنچ گئی، دونوں طرف انتہا ہے کہ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو ان کے پاس تو باغات تھے، وہ تو انصاری تھے، کھیتی باڑی کا کام جانتے تھے۔ اور ہمارے جس نگر جو ہے تو مہاجرین تھے، مکے کے صحابہ تاجر تھے، کھیتی باڑی کا علم نہیں تھا، جیسے ہمارے تجار قوم ہیں، بیپاری لوگ ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے انصار نے کہا یا رسول اللہ یہ مہاجرین آئے ہیں نا، ہم ان کو سب کچھ دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، باغات بھی دیں گے، اگر وہ کہے تو ہماری بیویوں کو طلاق دیں گے تاکہ ہماری بیویوں سے وہ لوگ نکاح کریں۔ اتنی نصرت ایثار کو پہنچ گئی، اپنی ضرورتیں قربان کر کے آنے والے صحابہ کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اس کے اوپر بھی کچھ دیں گے؟ اگر اس کے اوپر کیا دیں گے کہ مکہ المکرمہ کے صحابہ کرام کو کھیتی باڑی کرنا نہیں آتی، یہ کھیتی باڑی بھی آپ کو کرنی ہے، مزدوری بھی آپ کو کرنی ہے، لیکن جب فلاون فل تو پھل دونوں میں تقسیم کرنے ہیں تو کہا سمینا واطعنا۔ یہ صفت تھی مدینہ کے انصار کی، یہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنا اور آپ کی باتوں کو دل کے کانوں سے مانا، محنت ہم کریں گے، مزدوری ہم کریں گے، جب پھل آ جائیں گے باغات میں تو آدھا مہاجرین کو دیں گے، آدھا ہم دیں گے۔ یہ مدینہ منورہ کی صحابہ کی نصرت تھی، یہاں تک کہ جب پھل آتے باغات پر پھل آتے تھے پھل، تو انصار مدینہ کیا کرتے تھے؟ دو حصے کرتے تھے، ایک حصے میں کھجوریں کم ہوتی تھی لیکن کھجور کی ڈالیاں زیادہ ہوتی تھی، اور ایک میں خالی کھجوریں ہوتی تھی، خالی کھجوریں کم دکھتی تھی حالانکہ وہ زیادہ ہوتی تھی، اور وہ کھجوریں کم ہوتی تھی پتے زیادہ ہوتے تھے۔ تو مکہ المکرمہ کے صحابہ کو بلا کر کہتے بھائی اس میں جو پسند ہو لے لو۔ وہ مکہ کے صحابہ یہ سمجھتے تھے یہ کھجوروں والا تھوڑا ہے وہ زیادہ ہے، حالانکہ وہ زیادہ ہوتا تھا اس کو تھوڑا سمجھ کے لے لیتے تھے، اور وہ بچا ہوا انصار مدینہ استعمال کرتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کی صحابہ کی نصرت تھی، یہ تبلیغ کی برکت سے ہجرت اور نصرت دنیا میں زندہ ہوئی۔ تو صحابہ تو فرماتے ہیں
ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے، فی الیسری والعسری، غریبی کے اندر بھی مانیں گے، مالداری کے اندر بھی مانیں گے۔ اگر اللہ نے ہم کو غریب بنایا تو غربت میں دعوت کے تقاضے نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ نے مالدار بنایا تو مالداری میں دین کا کام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت فرمائی۔ عبد الرحمن کتنے مالدار صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمان کے تاجر کا لقب دیا۔ عبد الرحمن جنتی ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی وراثت تقسیم ہوئی، اور جب ان کے سونے کے ٹکڑے کیے گئے تو آریہ ختم ہو گئی، آریوں کے ٹکڑے ہو گئے لیکن سونا ختم نہیں ہوا۔ ٹاپ 10 صحابہ کرام میں ہیں عشرے مبشرہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی، لیکن میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن جنتی ہیں۔ اتنے بڑے مالدار صحابی کہ ایک بار مدینہ منورہ میں آواز آئی، اور عائشہ کا زمانہ تھا، اور عائشہ نے خالد کو جا کر کہا کہ مدینہ منورہ میں شور ہو رہا ہے، کہیں کسی نے مدینہ منورہ پر حملہ تو نہیں کیا، مدینہ منورہ پر چڑھائی تو نہیں کی کہ مدینہ میں شور ہو رہا ہے۔ تو خادم نے جا کر مدینہ منورہ کے مارکیٹ میں دیکھا، حضرت عبد الرحمن عوف کا مال آیا ہوا ہے مصر سے، ایجپٹ سے، پہلا اونٹ مدینے کے بازار میں ہے اور آخری اونٹ مصر کے بازار میں ہے کوئی مالدار؟ ہمارے تو ایک گاڑی آتی ہے مہینے میں، یا کبھی 2 مہینے میں 2 گاڑی آ جاوے، کبھی رات کو 3 بجے میں اٹھ کر گاڑی خالی کراوے۔ یہ مدینے کا مالدار صحابی کہ پہلا اونٹ مدینے کی مارکیٹ میں ہے اور آخری اونٹ مصر کے بازار میں ہے، اور سارے کے سارے اونٹ گلوں سے لدے ہوئے، روایت میں ہے کہ بعض اونٹوں پر تو پورا سونا اور چاندی بھرا ہوا تھا۔ اتنے مالدار صحابی، تو چھوٹے چھوٹے بزنس مین وہاں کھڑے تھے مال کو وصول کرنے کے لیے، اور غربا بھی تھے، یتیم بھی تھے، اس کا شور ہو رہا تھا۔ تو جا کر فرمایا عبد الرحمن، حضرت عائشہ کے سامنے خادم نے کارگزاری سنائی کہ مدینہ منورہ کو کسی نے چڑھائی نہیں کی، حضرت عبد الرحمن کا مال آیا ہوا ہے۔ تو عائشہ نے فرمایا عبد الرحمن کو جا کر کہہ دو، عبد الرحمن اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤں گے؟ حلالھا حساب حرامھا عذاب، حلال پر تو حساب ہے، حرام پر تو عذاب ہے، حلال کا تو حساب دینا پڑے گا، اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤں گے؟ یہ جب جملہ عائشہ کا عبد الرحمن کے کان میں پڑا، اسی وقت سارا کا سارا مال اللہ کے راستے کے مساری پر خرچ کر دیا، یتیموں پر، غریبوں پر، اور اللہ کے دین کے مساری پر، اور فرمایا عائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے، جنت میں جانے کا راستہ آسان بتا دیا، خرچ کر کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتنی بات بٹھائی تھی کہ صحابہ مالوں کو اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی کی خدمت میں بہت سارا مال آیا، آپ نے سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا، کچھ نہ بچا۔ ایک غریب صاحب، یا رسول اللہ میرے گھر پر کھانے کا فاقہ ہے، مجھے دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، سب دے دیا۔ ایک کام کرو، اللہ کے نبی سخی تھے اور آپ کی سخاوت دریا تھی، دریا، آپ سخاوت کے دریا تھے۔ آپ نے فرمایا بولا مالدار کے پاس جا کر قرضہ دے لو، قرضہ میں چکاؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھے، میرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، اب ان کے پاس جا کر قرضہ دے لو، مجھے بتانا کتنا قرضہ لیا ہے، میں قرضے کو دے دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں لال لال ہو گئی، یا رسول اللہ یہ بات کیا ہے؟ جب تک آپ کے پاس تھا آپ دیتے رہے، اب آپ کے پاس کوئی بچا نہیں ہے تو آپ خامخواہ کا قرضہ اپنے سر پر کیوں اٹھاتے ہیں؟ حضرت عمر نے بات فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ لال لال ہو گیا۔ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے چہرے کو پڑھ کر سمجھ گئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ خرچ کرتے رہے، خرچ کرتے رہے، آپ ہر حوالے سے کمی کی امید نہ رکھے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور آپ نے کہا وَبِهَذَا أُمِرْتُ، میرے اللہ نے مجھے اسی طرح خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام کا جان، صحابہ کرام کا مال اللہ کے راستے میں لوٹا، تو فرمایا غریبی کے اندر بھی مانیں گے، مالداری کے اندر بھی مانیں گے کہ مال آیا تو خرچ زیادہ کرے، پوری دنیا کے تقاضے ہیں، کتنی جماعت عالم میں چل رہی ہے، ایک تجوریاں بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت مال، اس مال کے ذریعے ہم اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پورا کریں۔ 4-4 لاکھ کی، 5-5 لاکھ کی، 6-6 لاکھ کی جماعتیں ہمارے گجرات سے نکل کے ویسٹ انڈیز اور امریکہ کے علاقوں میں کام کر رہی ہے۔ صحابہ کرام کا پورا عمل اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے لگا، اور میں تنگی کے اندر بھی مانیں گے اور مالداری کے اندر بھی مانیں گے۔ پھر کہا فی المنشطِ والمکرہ یا رسول اللہ، جی چاہا تو بھی مانیں گے، جی نہ چاہا تو بھی مانیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر مرتبہ آدمی کا جی نہیں ہوتا، کبھی کبھی آدمی کو دین کے کام کرنے کا جی ہوتا ہے، کبھی کبھی طبیعت نہیں چاہتی، طبیعت چاہے گی تو بھی مانیں گے، طبیعت نہیں چاہے گی تو بھی مانیں گے۔ یہ صحابہ نے بیعت اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر کی ہے۔ دل چاہا، کبھی کوئی تقاضا دعوت کا آیا، دل چاہا تو کر لیا، اس میں کوئی اتنا بڑا اجر نہیں ہے کہ دل نے بھی قبول کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جی نہیں چاہتا، گس نہیں کرنا، جی نہیں چاہتا۔ یہ ہمارا کام جی کا کام نہیں ہے کہ جی ہوئے تو کام کرے، نہیں، یہ کام تو ذمہ داریوں کا ہے، ذمہ داریوں کے اٹھانے کا کام ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ اس کام کو لے کر دنیا میں چل رہے ہیں۔ خدا کرے میرے اور آپ کے دل میں کام کی عظمت پیدا ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے جب انسان کام کو ہلکا سمجھ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ پاک تربیت کا نظام چلاتے ہیں، اس کو پریشانیاں گھیر لیتی ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ دل چاہے تو بھی کرنا ہے، دل نہ چاہے تو بھی کرنا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے دل میں محبت ڈالتا ہے کام کے تقاضوں کی، آدمی کو کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا۔ یہ کبھی کبھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی دعا مانگنے کا بہت شوق ہوتا ہے، رمضان میں ہوتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھانے کا بھی جی نہیں ہوتا، تب بھی آدمی اللہ کے سامنے دعا کرے، عبادات میں دل لگاوے، ذکر میں دل لگاوے، دعوت کی محنت میں دل لگاوے کہ مجھے کرنا ہے۔ یہ دنیا ہے بے گزارے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے پورے مجمع کو دعوت والا اور دعا والا بنایا تھا۔ ہمارے گھر میں نظر ہو ہماری۔ ابھی ہم تھے جموں میں، جموں ایک جگہ پر میں مستورات میں، ابھی کے چوتھے دن کی بات کر رہا ہوں، جموں کشمیر میں وہاں جا کے جگہ پر مستورات میں بات کر کے وہاں سے ریٹرن ہوا، ایک ساتھی نے مجھے کہا مولانا کہ آپ گھر والے ہیں، ایک گھر والے کے گھر کے آدمی صاحب گزرے ہوں، گھر والے کی بھی تھوڑی کارگزاری سناؤں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے فضائل اعمال کی تعلیم کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ فرمایا یہ جو ہے جو گھر، یہ پورا کا پورا سکھ گھرانے کا تھا، اور پورے سکھ گھرانے نے اسلام قبول کیا ہے گھر کی تعلیم کی برکت سے۔ ہمارے پڑوس میں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک بار یہ جو ان کا بنگلہ بنا ہے، تقریباً 4 سال ہوئے ہیں کہ ان کا سامان بنگلہ بننے کے بعد منتقل ہوا، تو ہمارے گھر کا چھوٹا سا بچہ جو ابھی دارالدیوبند میں چہروم پڑھ رہا ہے، اس وقت بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، گھر کے آنگن میں کھیل رہا تھا اور ان کا سامان منتقل ہو رہا تھا۔ تو سامان کے منتقل ہونے کے بعد بچہ آیا گھر پر اور کہا، میری گھر والی کو کہا، امی جان کل گھر کی تعلیم میں بات آئی تھی کہ مہمانوں کو کھلانے پر کیا ملتا ہے، اور اسی کے حقوق اپنی تعلیم کی کتاب میں پڑھے تھے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن الذی لا یؤمن جار بوائقہ، کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ کہ پڑوسی کی کتنی طاقت بتائی، تو ہمارے پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی کا سامان منتقل ہو رہا ہے، امی ان کا تھوڑا اکرام کر لیں۔ گھر میں تعلیم کا ماحول تھا، تو ماں نے چائے بنائی، تھوڑے سے پوچھ دیا، تھرمس میں چائے کر، بیٹا نے چائے پینا کیا؟ تو اس کی گھر والی تھی نے، وہ سکھ تھا، مزدور تھے جو سامان منتقل کر رہے تھے، سب نے چائے پی۔ چائے پینے کے بعد بچہ تو کھیلنے میں مشغول ہو گیا، دیکھا کہ دوپہر کا 1 بجا گیا، ابھی ان کا سامان منتقل ہو رہا ہے، تو امی کو جا کر کہا، امی جان چائے تو میں پلا دی، لیکن دوپہر کا کھانا ان کا باقی ہے، ان کا سامان منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن ماں کا جذبہ تھا کھلانے کا، پلانے کا، اور ماں کی زندگی میں اللہ کا گھروں کی تعلیم کے برکات تھے۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے ہمارے گھروں کی تعلیم کو تم اخبار کا درجہ مت دو، اخبار کا درجہ مت دو۔ مولانا عمر صاحب پالپوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے اگر زندہ ہو جائے نا، تو گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں کی بھی زندگی میں اللہ کا دین آئے گا۔ اور ہمارے احمد آباد میں کتنے بچے دہریے بن گئے، دہریے ہمارے پاس آتے جمعہ کی نماز کے بعد، لوگ پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، مولانا تو ناستک ہے، ان کے ماں باپ دیکھو تو دیندار ہے، حاجی میں عمرہ کرنے والے، لیکن موبائلوں میں نامعلوم کون سے آپشن دیکھتے 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 بچہ خدا کا بھی منکر ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن میرا بیٹا کہا جا رہا ہے،
کہاں جا رہا ہے؟ تو ماں نے جلدی سے دال بنائی اور چاول بنائے، کہا بیٹا کھلا دو۔ دال چاول کھلانے کے بعد وہ تو سیکھ رونے لگا، آج تو بھائی بھائی کو نہیں کھلاتا، بیٹا ماں باپ کو نہیں کھلاتا، پڑوسی پڑوسی کو نہیں کھلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ہے اور تعلیم کے برکات ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیٹا ماں کو یوں کہہ رہا ہے، ماں گھر میں تعلیم سنی ہے اور پڑوسی کے حقوق ہیں، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھائی کا سامان منتقل ہو رہا، ان کو دوپہر کا کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یوں کہا کہ بیٹا شام کا ٹفن مت لانا، شام کو ہماری فیملی یہاں منتقل ہو جائے گی، سیٹ ہو جائے گی۔ جب ان کی فیملی مکمل آ گئی تو سیکھ نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ ہمارے پڑوسی بھائی نے مسلمان نے ہم کو دوپہر کا کھانا بھی کھلایا، چائے بھی پلا دی، ایک کام کرو ان کو تھوڑا سا مٹھائی کا ڈبہ ہدیے میں دے دو تحفے کے طور پر۔ وہ عورت مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر پر پہنچی اور گھر جانے کے بعد کہا ان کی بچے کی ماں کو کہا تمہارے اندر اتنی توفیق کیسے پیدا ہوئی پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی؟ ہم تو بہت سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہ کر آئے ہیں لیکن ہم نے کبھی مسلمان کو ایسا دیکھا نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہمارے گھر میں کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو کہا میں تمہاری تعلیم میں آ سکتی ہوں؟ تو کہا 2 دن ہمارے گھر پر تعلیم میں آ سکتے، تیسرے دن نہیں۔ ابھی ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں 3 دن جماعت میں گئے ہیں تو تیسرے دن وہ جماعت میں سے واپس آ جائے گا، ان کا 1 دن ہو چکا ہے اور آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے، آپ پر پردہ ضروری ہے ان کے لیے، آپ 2 دن آ سکتی ہیں۔ وہ عورت 2 دن کتاب کی تعلیم میں آئی، فضائل اعمال کی تعلیم میں عورت بیٹھی۔ جب 2 دن مکمل ہوئے تو فرمایا کل تم مت آنا، کل ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں 3 دن پورے کر کے آئے، وہ انجینئر ہے۔ کہ اچھا؟ تو عورت رونے لگی کہ امی تعلیم کے بغیر میرے گھر میں مجھے جی کیسے لگے گا؟ غیر مسلم ایمان قبول نہیں کیا ہے، مجھے تعلیم کے بغیر میرے دل کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی؟ اچھا آپ مجھے کتاب دے سکتی ہیں؟ اب مجھے کتاب دے سکتی ہیں؟ کہ بالکل میں آپ کو تو ہندی میں کتاب گفٹ اور ہدیے کے طور پر دی۔ گھر میں جا کر ایک جوان لڑکا تھا، جوان لڑکی تھی، میاں بیوی تھے، گھر میں جا کر تعلیم کی۔ پہلے دن شوہر نے کی، دوسرے دن بیوی نے کی۔ جب تیسرے دن جوان لڑکا جو پڑھ رہا تھا، میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے کتاب بند کر لی کہ امی جان اب مجھے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، میں اب زبان کھول کے کہتا ہوں کہ مسلمان بن چکا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس لڑکے کی امی نے ابا کی طرف دیکھا، ابو نے امی کی طرف دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس کی امی نے یوں کہا کہ میرے پیارے شوہر میں تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی لیکن میں آپ کا تو انتظار کر رہی تھی، پورا کا پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہو چکا ایک چھوٹے بچے کے تعلیم کی برکت سے۔ یہ ہمارے دعوت کے اثرات ہیں، خدا کرے میری اور آپ کی زندگی ہمارے دعوت میں پڑے۔ جب فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صحابہ نے بیٹھ کیا، رسول اللہ جی چاہے گا تو بھی مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے۔ بہت مرتبہ جی نہیں چاہتا کام میں، طبیعتیں لگانی پڑتی ہے، طبیعتیں جمانی پڑتی ہیں، تب جا کر ہمارا دل لگتا ہے۔ اور آگے کی بات عجیب بتائی، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، جو ہمارے ساتھیوں کے لیے ہیں، آپ ہم سے رائے لے تو بھی مانیں گے، آپ ہم سے رائے نہ لے تو بھی مانیں گے، آپ ہم پر کسی اور کو ترجیح دیں تب بھی ہم آپ کی باتوں کو قبول کریں گے، کام تم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ کرسیاں نہیں مانگتے، عہدہ نہیں مانگتے، وہ تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی محمد ابن مسلمہ انصاری مسجد میں داخل ہوئے خلافت فاروقی کے زمانے میں، اور وہ صحابی بڑے سوجھ بوجھ والے صحابی تھے، جذباتی نہیں تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا نا، مسئلہ اور مسئلے کو سلجھانا ہو تو محمد بن مسلمہ کو یاد کرتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی، ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا تقاضا پیش کیا تمام صحابہ کرام کے بیچ میں، تو محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس تقاضے کو لوں گا۔ گھر پر جانے کے بعد کہیں تو بہت بڑا بھاری تقاضا یہ دین کا، میں پورا کر سکوں گا یا پورا نہیں کر سکوں گا، اسی ٹینشن میں، ذمہ داری کے احساس میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، سونا بھی چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، آدمی ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا، ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں،
ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا محمد المصطفیٰ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان پر اتنا دعوت کے تقاضے کا ذمہ داری کا غلبہ ہے کہ میں پورا کر سکوں گا یا پورا نہیں کر سکوں گا، تو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ ایک عجیب بات فرمائی، محمد المسلمہ علیک الجہد، تمہارا کام تو کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، نتیجہ پروردگار عالم دے گا. یوں کر کے بات تو آسان کر دی. دیکھو میرے بھائیو، دعوت کا کام بہت آسان ہے کہ دعوت کا کام اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. اللہ نے نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت پورے عالم میں، بلکہ پورے عالم میں کفر اعلیٰ مقام پر تھا، بلکہ جو مرکز تھا توحید کا مرکز کعبۃ اللہ کے اندر بھی بوت تھے. لیکن میرے نبی کی 23 سال کی محنت پر اللہ نے دنیا سے کفر کو ختم کر دیا اور پورے بیت اللہ میں، پورے عرب میں کفر کا خاتمہ اللہ نے کر دیا. یہ کام کے اثرات ہیں. تو محمد المسلمہ مسجد میں آئے، ایک انصاری صحابی کو دیکھا، ایک مہاجری صحابی کو دیکھا، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، پر انصاری صحابی کے پاس کپڑا ان کے حق سے کم ہے اور مہاجری کے پاس کپڑا ان کے حق سے زیادہ ہے، اور وہ انصاری تھے. تو دونوں نوجوانوں کو دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 مرتبہ زور سے اللہ اکبر کہا، پھر نماز کی نیت باندھ لی. اب المومن فاروق نماز مکمل کی اور نماز کے مکمل ہونے کے بعد پوچھا بھائی کون تھا جسے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا؟ ابی المومنین محمد مسلمہ تھے. 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا. تو کہا ان کو بلاؤ میرے پاس. تو کہا وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز کے مکمل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. تو کبھی انہوں نے فرمایا محمد یہ کیا بات ہے؟ ہم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا. کبھی المومنین جیسے میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک انصاری صحابی کے پاس کپڑا اس کے حق سے کم ہے اور مہاجری کے پاس کپڑا اس سے حق سے زیادہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا تھا یہ انصار مدینہ تم پر حالات آئیں گے، تمہاری قربانی زیادہ ہوگی، تمہاری خدمت زیادہ ہوگی، لیکن تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم کو نیچے کیا جائے گا، ان کو آگے کیا جائے گا. کہ اللہ کے نبی ابی المومنین یہ زمانہ تمہارے زمانے میں آ چکا، یہ بات تمہارے زمانے میں پیدا ہو چکی. حضرت عمر فاروق تمہارا زمانہ تو انصاف کا زمانہ ہے، تمہارا زمانہ تو نیک لوگوں کا زمانہ ہے، یہ بات تمہارے زمانے میں پیدا ہو گئی. یہ بات فرمایا، ورنہ میرے دل میں کچھ نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا اصل بات یہ ہے ان دونوں نے آپس کے اندر ہی کپڑے کو تقسیم کیا ہے، اس میں میں نے بھی اس میں دخل اندازی نہیں کی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر حال میں کام میں جمایا. ہمارے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، موت سے پہلے بھی حب جا نکل جائے تو بڑی غنیمت ہے. چھوٹا بن کے کام کرتے رہے، بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. ابھی ہمارے بڑے 80 سال کی عمر 90+ ہونے کے بعد پوری دنیا میں سفر کر رہے ہیں. میرے بھائی جو لوگ سفر کرنے کے عادی ان کو جا کر پوچھو سفر میں کتنی تھکانیں ہوتی ہیں، لیکن دل میں دین کے مٹنے کا درد ہے، ذمہ داری کا احساس ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. اور جب بھی امت پر حالات آئے ہیں اور حالات میں دعوت کے کام کو کیا ہے نا، اللہ نے حالات کے پیچھے اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے ہیں. ابو بکر کے 3 دن کی پریشانی نے پورے عرب کے نقشے کو پلٹ دیا. 3 دن کی پریشانی نے سوائے ہمارے یہاں کام دن بدن ٹھنڈا ہو رہا ہے، الحمدللہ ساتھی کام کر رہے ہیں. ہم 4 مہینوں کی ایک جماعت کو بھائی غنیمت نہ سمجھے. اب تو ایک مسجدوں کی بیرون کی جماعتیں بن کے آ رہی ہے. دنیا میں کام بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں چل رہا ہے. لوگ کن کن قربانیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. بھائی دنیا کو مقصد ہم نہ بنا لیں، دنیا کو مقصد نہ بنا لیں. دنیا کو چند دن کا سامان ہے، چند دن کا سامان ہے دنیا. بڑے بڑے دنیا دار میرے بھائی دنیا سے چلے گئے. ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، اور جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے. جن گھروں کو گزر جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت و ان طالت سلامتها. میرے بھائیوں بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح،
آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی پوچھنے والا کسی کو نہیں ہے۔ اچانک زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لوگ قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ قبروں کے حوالے ہو گئے، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ کبھی بڑے بڑے ہسپتال میں آ کر دیکھو، کوئی کڈنی کا مریض ہے، کوئی آنتوں کا مریض ہے، کوئی زبان کا کینسر میں مبتلا ہے، جوان عورت اپنے بچوں کو لے کر شوہر کے سامنے کھڑی کھڑی روتی ہے، اس کو پتہ میرے شوہر اب نہیں بچے گا، میرے گھر کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو تندرستی دی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جان اور مال کی سلامتی دی ہے، ہم جان اور مال کی قدر کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جان اور مال اور صلاحیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عوامی پر ہمارا جان لگے گا، ہمارا مال لگے گا اور ہماری صلاحیت لگے گی تو دنیا میں ہر جگہ امن ہی امن ہوگا، ہمارے گھر میں چین ہوگا، ہمارے کاروبار میں سکون ہوگا، بازار کی منڈیوں میں اللہ سکون ڈالے گا۔ لیکن ہمارا جان، ہماری ماں، ہمارا مال اور ہماری صلاحیت اپنی خواہشات پر لگی، دنیا میں میرے بھائی فساد کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں جتنے راحت کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، جس ملک میں راحت کے اسباب جتنے بڑھے ہیں نا، اس ملک میں خودکشی کے دروازے زیادہ کھلے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، جن کو جو ہمارے سے بڑے بڑے ملک ہیں، جس کو ہم امریکہ بولتے ہیں، کینیڈا بولتے ہیں، بڑے بڑے ممالک جہاں اللہ نے ہر طرح کے وسائل راحت کے دیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہاں خودکشی کی موتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمارا دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی خلوت پاک کرے اور اپنی تجارت کو دعوت کی محنت کی اشاعت کا ذریعہ بنا۔ مکہ المکرمہ کے صحابہ بڑے بڑے تاجر تھے، اب اپنے اخلاق کو اچھے بنائے۔ کسی کی مذاق کرنا، کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کمانے میں حلال کو دیکھے، حلال کو دیکھے، حلال کو دیکھے، اپنے معاملات کو بالکل پاک کرے۔ جب کسی کی ملاقات کرے دل کو صاف کر کے ملاقات کرے۔ بھائی جب دھول اڑتی ہے تو چہرے آئینے بھی چمک اڑتے ہیں۔ آدمی ملاقات میں مقصد کی ملاقات نہ ہو، ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہو، ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کرام پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادات کرتے تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو روکا، دیکھو عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے، اعتدال درمیانی مطلوب ہے۔ بندہ آرام بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، بچوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اپنے کاروبار کا بھی حق ہے، آدمی کا اپنا جان کا بھی حق ہے۔ عبادات میں اعتدال مطلوب ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ میں زور لگایا تو اللہ نے بریک لگائی۔ وہ 4 مہینہ نہیں، آپ کی تبلیغ کا یہ حالت تھا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لست علیہم بمسیطر فلا تذهب نفسک علیہم حسرات۔ اے نبی تیرے آنسو ہمیں دیکھے نہیں جاتے، اے نبی تیرا تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، اے نبی تیرا رونا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، کہیں پستا پستا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ یہ میرے نبی کی تبلیغ تھی۔ 24 گھنٹے امت کے بارے میں فکر۔ حضرت منیب ازہری فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں چلے، فجر کے بعد ملاقاتوں میں اللہ کے نبی نکلے، بازار میں گئے ملاقاتوں میں، ایک انسان نے اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا، اس کے چہرے پر، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، میرے نبی کے چہرے انور پر ایک انسان تھوکا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانیوں کی بنیاد پر اللہ تجھے اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نبی کے چہرے کی قسم کھاتا ہو، اس نبی کے چہرے پر لوگوں نے تھوکا ہے، اور ایک انسان ہے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَىٰ عَلَيْهِ التُّرَابَ، مٹی ڈالی۔ آگے حضور گئے
تو لوگوں نے میرے نبی کو گالیاں بولی، حتیٰ انتصف النہار، یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا، دوپہر کا ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر واپس آئے، آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے، آپ کے چہرے پر مٹی بھی ہے، گالیاں سن سن کے نبی کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ گھر پر آئے، اللہ کے نبی کی بیٹی زینب نے حضور کو دیکھ لیا، پیالے میں پانی کو لے کر آئی اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دھونے لگی۔ فاقبل الجاریہ بحسن من ماء، میرے نبی کے چہرے کو دھونے لگی اور ٹپ ٹپ آنکھوں میں آنسو گر گئے۔ آپ نے کہا میری بیٹی زینب تو مت رو، پروردگار عالم تیرے ابا کے آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں کتنا دین کے مٹنے کا درد تھا، تبھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا، اے نبی جی تبلیغ تو کر لیکن اتنی نہ کر کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ جب اخلاق کی باری اخلاق کی تو پہلے اللہ نے قرآن کریم میں نبی کے اخلاق کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اس نون کی قسم، اس قلم کی قسم جو قلم لکھتا ہے، نبی آپ مجنون نہیں ہیں، اے نبی آپ کے اخلاق عظیمہ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نبی کے اخلاق کی قسم کھا رہا ہے، نبی شاباش آپ کے اخلاق عظیمہ کی قسم۔ پھر میرے نبی کو یوں نہیں کہا نبی اخلاق کو کم کر، بلکہ اخلاق کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جی ایمان والوں کے سامنے اپنے پروں کو جھکا دو۔ پھر نبی کے پر ہوتے، پر تو پرندے کے ہوتے ہیں۔ اللہ کیسی بات کر رہا ہے عجیب انداز سے، اے نبی جی اپنے پروں کو جھکا دو ایمان والوں کے سامنے۔ جب پرندہ جب زخمی ہوتا ہے، جب پرندے کو گولی لگتی ہے یا کنکر لگتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو اپنے زبان حال سے پرندہ یوں کہتا ہے، اب مجھے اڑنے کی طاقت نہیں ہے، تم مجھے آ کے ذبح کر دو۔ اے نبی اپنے امت کی گالیاں سن کے بھی کچھ نہ کہے، اللہ فرماتے ہیں ذبح ہو جا، صبر کر لے، آہ کرنا لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب صبر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اخلاق امت کے سامنے پیش کیے، صبر کر کے اخلاق کو پیش کیے ہیں۔ جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یمن والوں نے تقاضا کیا کہ معاذ بن جبل کو ہمیں ضرورت ہے یمن بھیجو، تو آپ نے معاذ بن جبل کو آپ نے یمن روانہ کیا ہے۔ اتنے بڑے مدینے کے مفتی، میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ 8 میل تک اللہ کے نبی ان کو لے کر چلے ہیں، معاذ بن جبل اونٹنی پر ہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ آپ نے عجیب باتیں معاذ بن جبل کو فرمائی۔ ایک بات فرمائی، معاذ راستے میں ہدایت میں، یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ پھر کہا معاذ کبھی کسی کو تکلیف مت دینا۔ جب مدینہ منورہ کی سرحد آئی، مدینہ منورہ کی آخری پوائنٹ آیا، تو آپ نے معاذ بن جبل کو ایک بات فرمائی، معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عام هذا، یہ معاذ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، لعلک تغور بمسجدی وقبری هذا، یہ معاذ جب تیری یمن سے واپسی ہوگی، یا تو میری قبر کی زیارت ہوگی یا تو میری مسجد کی زیارت ہوگی، تو مجھے دوبارہ دیکھ نہیں سکے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور نے یہ بات فرمائی، فبکا معاذ جزعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے فراق میں دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اہل علم نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے۔ بچوں کو چھوڑنا صحابہ کو آسان تھا، بیویوں کو چھوڑنا صحابہ کو آسان تھا، مدینہ منورہ کی گلیوں کو اور اپنے مکانات اپنے باغات کو چھوڑنا آسان تھا، لیکن نبی کی صحبت کو چھوڑنا صحابہ کو بڑا مشکل تھا۔
جب تک اللہ کے نبی کی رات کو زیارت نہیں کرتے گھروں میں نہیں جاتے تھے، جب تک حضور کو دیکھ نہ پاتے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل کا چہرہ یمن کی طرف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ فلما اقبل نحو المدینہ، اس وقت معاذ بن جبل کو آپ نے فرمایا لا تبکی یا معاذ، یہ معاذ تم مت رو، کل قیامت کے میدان میں سب سے مجھ سے قریب وہ انسان ہوگا۔ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ جس کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا، جس کی زندگی میں ایمان ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ ایمان اور تقوی دعوت کے راستے سے آئیں گے۔ ایمان جو بنے گا وہ دعوت کے راستے سے بنے گا۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے محنت کے صرف زندگی میں دو باتیں پیدا کر لیں، ایمان اور تقوی پیدا کر لے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ آج ہمیں برکت دکھتی نہیں ہے، ایک ہوتی ہے مال کی کثرت اور ایک ہوتی ہے مال کی برکت۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے پروردگار عالم زندگی میں برکت دے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا، تندرستی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور ہماری کم آمدنی پر اللہ پاک ہماری گزاری کو پورا کریں گے، یہ ہوتی ہے برکت۔ صحابہ کی زندگی میں برکتیں تھی۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خندق کے موقع پر پورا صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں کھڈے کھودنا اور ٹھنڈی کے موسم میں خندق کھودنا، صحابہ بھوکے بھی تھے، اور اللہ نے قرآن کریم میں خندق کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام پر کیا حالات تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ صحابہ کے کلیجے گلوں کو آ چکے تھے، اور اتنے خطرناک صحابہ کرام پر حالات تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی حالت بڑی خراب تھی، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں اور صحابہ کرام کے پیٹوں پر 1 پتھر۔ صحابہ کرام پیٹوں پر پتھر کیوں باندھتے تھے؟ معلوم ہے پتھر کیوں باندھتے تھے؟ ایک تو آدمی بھوکا ہوتا ہے پھر پیٹ پر پتھر باندھے۔ جب آدمی کی بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو اندر کی آنتیں کاٹتی ہے اندر انسان کو۔ جب پتھر جب پیٹ پر لگ جاتا ہے تو آنتیں سکڑ جاتی ہیں، تو تھوڑا بھوک کا احساس تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر ہے۔ جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی حالت بڑی خراب ہے، تو دوڑتے دوڑتے گھر پر گئے اور جگہ جگہ کہا بیوی کو کچھ ہے گھر میں؟ تو بیوی نے کہا 1 بکری کا بچہ ہے، تھوڑے سے جو ہے، کہا بکری کے بچے کو ذبح کر دو اور تھوڑی جو کی روٹیاں بنانا، میں اللہ کے نبی کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا خالی حضور کو مت بلانا، بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ 13 یا اللہ کے نبی کے ساتھ 14۔ جابر فرماتے میں چپکے چپکے حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ میرے گھر پر آپ کی دوپہر کی کھانے کی دعوت ہے، انت رابع عشر و انت خامس عشر، آپ یا 14 صحابہ آپ کے ساتھ یا 15 صحابہ، 1500 کا صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے۔ جب خندق مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا اہل الخندق، اے خندق والو ہلم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے۔ اب 1500 کا مجمع کھانا بنا ہے 14-15 کا، برکت بتا رہا ہوں، برکت کتنی صحابہ کی زندگیوں میں ان کے کھانوں میں برکتیں تھی۔ جابر فرماتے ہیں میں تو گھبرا گیا، یہاں تو دعوت کی 15 کی 1500 کا مجمع تھا، میں دوڑا گھر پر پہنچا اور گھر جا تو سانس کھلی ہوئی تھی۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بات الٹی ہو گئی ہے، کہ کیا کہ پورا مدینہ کھانے آ رہا ہے، 1500 کا مجمع۔ تو بیوی نے کہا انت، اس کا ترجمہ ہماری زبان میں کہتے ہیں پوری بات کرنے میں تو غلطی کی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے مدینہ کی عورتیں مدینہ کے شوہروں پر غالب تھیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ مدینہ کی عورتیں مدینہ کے شوہروں پر کیا تھیں؟ حضرت عمر فاروق حضور کے سامنے کہا یا رسول اللہ ہم مکہ میں تھے تو ہم عورتوں پر غالب تھے، لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہاں کے ماحول کا اثر لیا کہ ہماری عورتیں ہم پر غالب ہو گئی۔ کتورے کو اس سے بات کرنے میں غلطی کی ہوگی، اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تو صرف 13-14 کو دعوت دی ہے۔ تو دعوت کس نے پہنچائی؟ کہ حضور نے کہا جس نے دعوت پہنچائی وہی سنبھال لے گا۔ عورتوں کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آوال برکت ہے۔ آپ دیکھ گئے کہ جابر بھاگ رہے ہیں تو آپ نے زور سے کہا جابر لا تدع البرما، عربی میں چھوٹی ہانڈی کو برما بولتے ہیں اور بڑی ہانڈی کو قدر بولتے ہیں، اور چھوٹی ہانڈی میں 13-14 کا کھانا پکتا ہے، اور دوپہر کے کھانے کو عربی میں غدا بولتے ہیں، اور رات کے کھانے کو عربی میں عشاء بولتے ہیں، العشاء بعد العشاء۔
العشاء بعد العشاء، تو کہا یہ دوپہر کے کھانے کی دعوت دی، جابر تم جاؤ میں آ رہا ہوں، ڈھکن کو نیچے مت اتارنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 1500 کے مجمع کو لے کر گھر پر پہنچے، جابر کے گھر پر، اور حضور ڈیگ پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی ڈیگ پر بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا سارے مدینے والوں کھانا کھاؤ۔ سارے مدینہ والوں نے کھانا شکمشیر ہو کر کھایا، تو کہا جابر کے گھر والوں تم بھی کھانا کھاؤ۔ حضرت جابر کے گھر والوں نے کھانا تناول فرمایا، آپ نے فرمایا ہڈیوں کو دسترخوان پر ہی پھینکنا، ہڈیوں کو باہر مت پھینکنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، جیسے ہی ڈھکن ہٹایا دوبارہ تو کھانا ویسا کا ویسا موجود تھا، اور آپ نے کہا ساری ہڈیوں کو جمع کرو، آپ نے کہا اے اللہ جابر کی بکری کو زندہ کر دے، تو جابر کی بکری زندہ ہو گئی۔ لو جابر تمہاری بکری بھی لے لو، تمہارا کھانا بھی لے لو۔ یہ مدینہ کے اندر برکتوں کا ظہور تھا، ایک نہیں ایسے ہزاروں واقعات ہیں صحابہ میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، میں نے کہا حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہا بلال ادھر آؤ، کچھ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہا تھیلا الٹا کرو، تو 7 کھجوریں نکلی۔ ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ بن معقل مزنی آ گئے، مزنی وہ 2 اور ایک تیسرے صحابی آ گئے، آپ نے ہاتھ رکھا کہ تینوں کھاؤ۔ یہی بات میں سارے فرماتے میں کھجور کھاتا رہا اور گٹلی کو بائیں ہاتھ میں ڈالتا رہا، میں نے 54 کھجوریں کھائی اور میرے 2 ساتھیوں نے 50 کھجوریں کھائی۔ آپ نے جیسے ہاتھ اٹھا ساری کی ساری کھجوریں موجود تھیں۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے برکات ہے میرے بھائیوں۔ زندگی میں ایمان ہوگا، زندگی میں تقوی ہوگا تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے اللہ ایمان اور تقوی کی برکت سے کیا ہوگا، اللہ پاک برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد سمجھیں اور اللہ کے راستے میں جاوے۔ ہمارا بہت بڑا مجمع، داڑیاں بھی سفید ہو گئی اور زندگیاں بھی پوری ہو گئی، لیکن ابھی تک ہمارے اللہ کے راستے میں 4 ماہ نہیں لگے، 4 ماہ نہیں لگے۔ بڑی فکر کی میرے بھائی، اس تبلیغ میں جانا کوئی ضروری ہے، کبھی کبھی آپ کی زبان سے جملے نکالتا آپ کو ڈرنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے آپ لوگوں کی آنکھوں پر بہت نیند ہے، پورا دن دھوپ میں کاروبار کے کرنے کی وجہ سے پورا مجمع تھکا ہوا لگ رہا ہے، اس سے میرے بھائیو ضروری اس بات کی ہے کہ آدمی کرے نہ کرے، نمبر 2 کی بات ہے کرنے والوں کو اللہ بڑا اجر دے گا، لیکن ہماری زبان سے کبھی دعوت کے بارے میں کوئی بات نہ نکلے، کبھی نہ نکلے، ورنہ ان کی نسلوں میں کام ختم ہو جاتا ہے، ان کی نسلوں سے اللہ حفاظت کرے میرے بھائیو۔ کبھی کبھی ہماری زبان پر کبھی مال کی محبت میں میں اکثر کہتا ہوں نا، اللہ پاک کسی کو کچھ دیتا ہے تو آدمی کی زبان بدل جاتی ہے۔ اللہ کا شکر مالک، اللہ نے مجھے دیا ہے، بہت سے لوگ ہیں ہم کو اللہ نے دینے والا بنایا، اللہ نے ہم کو لینے والا نہیں بنایا۔ بہت سے ہم دھوپ میں گاڑی لے کر چلتے ہیں نا، کبھی کبھی سٹی میں سفر کرتے ہیں، کبھی بازار میں، بہت سی بیچاری عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ہمارے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتی ہے، بھائی صاحب 2 روپے دے دو۔ اس کے گھر میں کیا حالت ہوگی کہ ایک چھوٹے سے دھوپ میں ماں اپنے بچوں کو لے کر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ ہماری عورتیں گھر میں جنت کی عورتوں کی طرح گھر میں زندگیاں گزار رہی ہیں، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم ہمیشہ قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنے، کبھی اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کرے۔ ابھی واڑی لال کے اندر ایک مولانا کالیڈا کے مولانا کا آپریشن میں وہی تھا کہ رمضان کے پہلے پوری زبان نکال دی تھی، کینسر تھا پوری زبان کا، زندگی پر بول نہیں سکتے۔ ابھی ہمارے یہاں ہی دیکھو نا کتنے لوگ قبروں کے حوالے ہو گئے۔ بھائی ایک دن قبر کی کوٹڑی میں جانا ہے، اور قبر کی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے، اور قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، نہ اولاد یاد کرتی ہے، نہ ماں باپ یاد کرتے ہیں۔ میاں ورب اپنے ماں باپ کو کتنا یاد کرتے ہیں، دادا دادی کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ یہ سارا ہمارے پاس جو کچھ بھی نا ہماری ویڈیو کا اثر ہے، ان کی قربانی لگی ہے، تب جا کر ہمارے مالداروں کے بیٹے ہیں۔ ان کو جا کر پوچھو ایک روپے کو جمع کرنے میں ان کے کتنے پسینے چھوٹے ہیں۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے، ہم نے اپنے ماں باپ کو کتنا یاد کیا، ہم نے کتنا ان کے نام پر لگایا، کتنا ان کے نام پر ہم نے خرچ کیا۔ اس کے لیے آدمی ہمیشہ موت کے لیے تیار رہے۔ جوان یہ نہ سمجھے ہماری زندگی ہم تو بوڑھے ہوں گے، بڑی بڑی امیدیں، آج کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو گئے، اور بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بیٹوں کا جنازوں کا کندھا اٹھایا ہے۔ بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی اور موت کے آنے میں دیر نہیں لگتی، کبھی زبان پر تکبر کا جملہ نہ نکلے۔ اللہ کو تکبر کا جملہ پسند نہیں ہے۔ 92 میں کراچی میں جو واقعہ پیش آیا تھا نا، کہ کراچی کے مدنی چوک پر سب دوست کھڑے ہوئے مذاق کرتے ہیں، سب جمع ہوتے ہیں،
تو کہا لوگوں نے کہا بھائی بازار ٹھنڈا ہے، مندی ہے. اس نے کہا جب بھی میں تمہاری زبان پر سنتا ہوں مندی ہے مندی ہے مندی ہے، میرے پاس اتنا سارا ہے کہ میں کہاں لگا اس کی فکر ہے. کہ غریب کے سامنے کبھی تکبر کے بول نہ ہو. کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور. ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈرتے دیکھا ہے. کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، کچھ عہدہ آ گیا، کچھ ڈگری آ گئی، ہم ہر ایک کو ہلکا سمجھتے ہیں. لیکن بہت بڑا مجمع دینداروں کا ایسا ہے کہ مال ہونے کے باوجود بھی زندگی کے اندر ان کی زبان میں اعتدال ہے، زندگی میں اعتدال ہے، خرچ کرنے کے مواقع پر خرچ کر لگے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے تابع بن کے زندگی گزارتے ہیں. کبھی کبھی اللہ کا عذاب فوری طور پر آتا ہے، فوری طور پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آئی. اتنا کروڑوں پتی انسان لکھا ہے کراچی میں جہاں گاڑی چلتی کہتا یہ گاڑی جہاں کھڑی رہے گی وہاں بھی میری زمین ہے، وہاں بھی میری زمین ہے. اللہ کا کرنا ہے سب. 1 سال کے بعد وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، بیماری لگ گئی. ایک جوان بیٹا، ابھرتی ہوئی جوانی، بینکوں میں پیسے بھرے ہوئے تھے، مال تھا، تربیت تو تھی نہیں. بچہ جوانی میں لگ گیا، شراب میں، شباب میں. لوگوں نے کہا کراچی میں تو حسن کم ہے، یہ تھائی لینڈ کے علاقوں میں چلا جائے، یورپ کے علاقوں میں حسن ہی حسن ہے، بس سب کچھ ہے. وہ لڑکا وہاں چلا گیا اور جنسی خواہشات میں پڑ گیا، سارے مال و دولت برباد ہو گئے. یہاں تک کہ اس کو اپنا خود کا گھر بیچنا پڑا. جس کراچی کی چوک پر اس کے باپ نے تکبر کا جملہ بولا تھا، اسی چوک پر اس کا بیٹا کھڑے کھڑے بھیک مانگا کرتا تھا. دین بدلنے میں دیر نہیں ہوتی. ہم نے کتنے مالداروں کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا ہے، آج منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. اور کتنے غریب اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے کرتے مالدار بن گئے، اپنے مالوں کی زکات نکالی، للہ نکالے، صدقہ نکالا، اور کبھی زبان پر گھمنڈ نہیں کیا. یہ مال تو بھائی اللہ کی تقسیم ہے. میرے نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی کے پاس بنو سلیم کے بوڑھے آدمی آئے اسلام قبول کرنے. اللہ کے نبی کے پاس آپ نے کہا ان کو اسلام قبول کرنے کا فرمایا بھائی تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے کاروبار؟ کہ اللہ کے نبی میرے قبیلے کے 30 گھرانوں میں سب سے غریب میں ہوں. تو آپ نے اعلان کیا ان کو کون سواری دے گا؟ تو سعد بن عبادہ کی اجازت میں ان کو سواری میں دوں گا. پھر ان کے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ تو سلمان فارسی کر یا رسول اللہ میں ان کے کھانے کا انتظام میں کروں گا. لیکن سلمان فارسی گھر پر کچھ تھا نہیں. سلمان فارسی مدینہ منورہ کے صحابہ کے گھروں پر گئے. حضور کے 9 گھر تھے مدینہ میں، 9 گھروں پر کچھ نہیں ملا. حضرت فاطمہ کے گھر پر گئے کہ فاطمہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ حضور کا مہمان ہے. فاطمہ نے کہا میرے گھر پر بھی 3 دن کے کھانے کے فاقے ہیں، لیکن میں نبی کے مہمان کو واپس جانے نہیں دوں گی. لو میرا دوپٹہ لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس، اور شمعون یہودی کو یوں کہنا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ ہے، یہ دوپٹہ تو لے لے اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے جو دے دے، پھر روٹی پکا کر نبی کے مہمان کے کھلانے کا انتظام کرو. شمعون یہودی کے پاس سلمان فارسی میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ لے کر وہاں پہنچے ہیں کہ ہاں حضور کی بیٹی نے آپ کو دوپٹہ دیا ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے جو دے دو، کہ نبی کے مہمان کو کھانا کھلانا ہے. اس یہودی کے دل پر اتنا بڑا اثر ہوا کہ نبی کی بیٹی خود بھی گھر میں کھانے کا فاقہ ہے اور دوسروں کے کھلانے کی فکر ہے. یہی چیز ان کے اسلام کے قبول کرنے کا ذریعہ بنی کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، کہ دوپٹہ ان کو واپس دے دینا اور تھوڑے سے جو دیے. سلمان فارسی جو کو لے کر گھر پر آئے. حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، اس کی 2 روٹیاں بنائی، کہا یہ حضور کے مہمان کو کھانا کھلا دو. فرمایا سلمان نے تمہارے گھر کو تو کچھ رکھ لو. فرمایا اللہ کی قسم جو چیز میرے گھر سے ایک بار نکل جاتی ہے وہ چیز میرے گھر پر دوبارہ واپس نہیں آتی. حضور کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو میرے نبی آپ ودا ہو گئے، رو پڑے اور آپ آئے اپنی بیٹی کے گھر پر. کہا میری بیٹی فاطمہ ادھر آؤ. پھر بیٹی فاطمہ کے ہاتھ پر ہاتھ اگر گزرے گئے، اللہ یہ تیری کنیز ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ لفظ اس کے خاندان پر تو رحم فرما اور میری بیٹی کو تو جنت کی عورتوں کی سردار بنا. بھائیو ہم حضور کے میں اور آپ حضور کے نمونے پر آوے. دنیا میں حالات بڑے عجیب قسم کے ہیں، زندگی بدلنے میں دیر نہیں ہوتی، کیا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے. آپ لوگ تاجر، آپ کو سب کچھ پتا ہے. اس لیے ہم نمازوں کے پابند بنے، قرآن کی تلاوت کے پابند بنے. کسی کا مال دبائیں، کسی کا مال کہتے ہیں اس نے کیا اس نے کیا. میں کل مولانا صاحب تھانوی کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. اگر ہم نے بھائی کا حق دبایا ہے، بہن کا حق دبایا ہے، پارٹنر کا حق، پارٹنر تھا لیکن چپ چاپ پیسے اپنی کوٹھی میں جمع کر کے پارٹنر کو پتہ نہیں دیا، یاد رکھنا یہ ساری کی ساری مصیبتیں ہم پر بھوت کی طرح ہمارے اوپر سوار ہو رہی ہے. ہم سمجھتے کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. جب تک ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے ساری پریشانی ہم سے کبھی دور نہیں ہوگی.
اس لیے لوگوں کے حقوق کو ادا کرے، اللہ کے حق کو سب سے پہلے ادا کرے، نبی کے حق کو سب سے پہلے ادا کرے، اور میرے بھائی ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ کر کے زندگی گزارے، اور اسی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ بھی جماعت ماشاء اللہ کے راستے میں ہماری چلے کی جماعت بن رہی، کب سے بن رہی ہے؟ 17 تاریخ کو ہماری جماعت بھائی چلے کے اللہ کے راستے پہ جاری ہے۔ اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے ساری کی ساری زندگی میں ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنے تو بھائی معاشرہ ہمارا پاکیزہ بنے گا۔ پھر ساتھی بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ابھی ہمت کرے، ارادہ کرے، ماشاءاللہ میں بھی تیار ہوں انشاءاللہ۔ 40 دن ہے بھائی، کوئی زیادہ دن نہیں ہمارے، اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ ہمت کرے، ارادہ کرے، اپنے گھر سے بولے، اپنی خود کی بھی ترتیب بنائے۔ بتاؤ بھائی، کرو ہمت۔ گرمی میں برف کہاں سے پڑا؟ ہاں ہمت کرے ساتھی، نکلنے کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ کرو ہمت۔ ہماری چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہم کو نہیں چھوڑتے ہم سے، ایک دن سارا چھوٹے گا، اس وقت جانے کے پہلے ہم خود نہ خود تو تیاری کریں گا، اپنے گھر سے بولے۔ آدمی نکلتا ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے، نکلنے کے بعد آدمی کو اپنی زندگی میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے نکلنا چاہیے، بہت بڑا احساس ہوتا ہے۔ کتنے نوجوان ہم نے ایسے دیکھے ہیں، ایسے ماں باپ کے نافرمان آوارہ گھومنے والے، اللہ کے راستے میں آنے کے بعد تعلیم کے غلطوں میں پھوٹ کے روتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ڈرگس MD تک کھانے والے 3 دن میں آنے کے بعد زندگی میں گناہوں سے توبہ کی ہے، اور مسجدوں میں راتوں کو رونے والے بنے ہیں۔ یہ کام ایسا ہے۔ ہم بھوج میں جگہ پر تشکیل کر رہے تھے، اور جو شرابی کے گھر پر گئے، ابھی اللہ رمضان کے چلے لگا، ایک عورت مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کو جماعت میں لے جاؤ۔ ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ اس نے مجھے نہ مارا ہو، میرا پیر توڑ دیا ہے، میرے ہاتھ کی ہڈی توڑ دی ہے۔ تو اس کی تشکیل کی تو اس کے منہ میں شراب کے منہ میں سب گر رہا تھا، اس کو لے کے مسجد کے باہر آئے اور اس کی وصولی لی، اللہ کے راستے میں بھیجا اس کو۔ اس کی عورت کی اتنی مجھے دعائیں دی، اور جب وہاں سے اس کے امیر صاحب نے کہا مولانا یہ شرابی رات کو 3 بجے سے لے کر صبح فجر تک اللہ کے سامنے سجدوں میں روتا ہے، آج ماشاءاللہ مسجد و جماعت کا ساتھی ہے۔ یہ ہے تشکیلوں کا کام، کتنے شرابیوں کو راتوں کو رونے والا بنا دیا۔ ہمارے فتح واڑی میں ایک بار رات میں بیان کر کے آ رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں کو مار رہا تھا چپل سے، اور ماں رو رہی تھی، تو میں نے دوسرے دن ساتھی کو لے کر اس کے گھر پر گیا، اس کی ماں کو پوچھا کیا ہے ماں جی؟ تو ماں جی نے بتایا میرا تو ایک ہی لڑکا ہے، بڑی تمناؤں سے بیٹا اللہ نے دیا تھا، پورے گاؤں میں میری مٹھائی تقسیم کی تھی، گاؤں کی عورت دعا رکھی تھی، آج میرا بیٹا MD کھاتا ہے، رات کو گھر پر آنے کے بعد میرا گھر بک گیا ہے، میں کرائے پر رہتی ہوں، مجھے روزانہ کر مجھے مارتا ہے، میری ہڈیاں توڑ دیتا ہے، میرے بیٹے کو جماعت میں بھیجو۔ اس کی تشکیل کی، اور اسلم بھائی کابدی نے اس کو میسور جماعت میں بھیجا۔ واپس آنے کے بعد راتوں کو 3 گھنٹے ماں کے پیروں کو دباتا ہے، ماں کے پیروں کو دباتا ہے۔ تو بھائی ہمارے یہاں تو دینی فضا ہے، ہمارے شہر میں، ہماری سوسائٹی میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں دینی فضا ہے، اگر محنت نہیں ہوئی تو دینی فضا باقی رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا، بار بار جماعتیں اللہ نے ہماری سوسائٹی میں تو وہ دیا ہے کہ ہم تو ملکوں کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، ملکوں کے تقاضے۔ اللہ نے مال بھی دیا ہے، صلاحیت بھی دی ہے، کیپیسٹی بھی دی ہے، استعداد بھی ہے، ہر طرح کے اللہ نے جان قیمت والی بنائی ہے، لیکن ہم نکلنے والے بنے ہوئے ہیں۔ ہمت کرو ماشاءاللہ، کون کون تیار ہے؟ یہ 2008 سے لے کر 2009 تک کے آیا، ایسے بہت سارے ساتھی ہیں 17 تک جو میرے سامنے کبھی نہیں گئے، پتہ نہیں اس کے بعد گئے تو پتہ نہیں۔ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ، ہاں ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ یہ 17 تاریخ کو ہماری جماعت مکمل بن رہی ہے، اس کے لیے محنت بھی کرے اور گھر جا کر تھوڑا مشورہ بھی کرے، اس کو لے، اس کو اپنے گھر کے مشورے میں لے کہ بھائی ہمارے گھر میں سے ایک کی ترتیب بنے، سب سے پہلے اپنی ترتیب بنانے کی فکر کرے انشاءاللہ۔ کل پنچکوشا ہے، پنچکوشا میں جو ہے شرکت کی، اثر سے لے کر اسٹارٹ تک، رات کو قیام بھی ہوگا،
साथी जोड़ने की। जुम्मा से बोलो 3 दिन के लिए कौन तैयार है? जमाती कब से जा रही है 3 कल दिन? स्टूडेंट जोड़ भी है, जो 11 से 12 जो स्टूडेंट का जोड़ है, तो इसमें शादी इसकी दावत भी चला है। जो स्टूडेंट है, नौजवान है, अभी फारिग हुए हैं, उनको जो है जुड़ने की फिक्र करें। इसके लिए जो हमारे यहाँ पे नौजवान तबके जो बैठा हुआ है वो फिक्र ले और आपस में उसकी दावत चलाए और 10 बजे से जुड़ जाए। ठीक है ना, इंशाल्लाह करेंगे ना फिक्र भाई। ये 3 दिन से बोलो, 3 दिन में बोलते हैं जुम्मा से। 3 दिन जुम्मा शरीफ के रितवार, चौथे हफ्ते में इंशाल्लाह जमात निकलेगी। 2-3 दिन के लिए बोलो साहब। बताओ भाई, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नाम तो फिक्स ही है। बहुत सारे गुरुवार मस्जिद के नाम जमात है। मोहसिन भाई हमारी मस्जिद से मोहसिन भाई है, गुलाम रसूल भाई भी है। क्या है गुलाम रसूल? मोहसिन भाई और बताओ साथी बताए हमारे तैयार है, मकसूद तैयार है। मकसूद और जी गुलाम मस्जिद से एक जमात है पूरी, है ना? माशाल्लाह मुकम्मल मुकम्मल मस्जिद जमात। तैयार है ना, नौमान भाई भी तैयार है इंशाल्लाह। और बताओ भाई, और फर्दर कोई तैयार हो तो बोलो। यहाँ पे हमारे हाफिज उवैस तैयार है, हाफिज उवैस बिलारी तैयार है। किसी को सी मस्जिदों की जमात है। और बताओ भाई, चारों मस्जिद मिलकर जो है चौथा हफ्ता और दूसरा हफ्ता ऐसा बन ठीक किया है। है जी, महीने में 2 जमातें मिलकर। और कोई नाम लिखाना चाहता हूँ तो असद भाई का भी है ना इंशाल्लाह। जी नहीं चाहता, लेकिन आपने नाम लिखा है इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला हम तमाम को मिलकर की तौफीक अता फरमाए। देखो अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने खुदा के घर में हज में जाने की अल्लाह ने तौफीक दी है इंशाल्लाह। अल्लाह करे मैं हज में जा रहा हूँ इस साल, आप लोगों की दुआओं की बरकत से। तो मैंने ज़िंदगी के बहुत बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा यहाँ गुजारा है। अगर आपसे मुझसे अगर किसी को तकलीफ पहुँचे तो मैं माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। इसलिए मैं आया था, कल मुझे दिल्ली भी जाना है फैज़ इलाही मशवरे में, तो वक्त नहीं था, लेकिन वक्त निकाल के मैं आया हूँ। तो ये आदमी साथ में रहता है तो कुछ ना कुछ दर्जे में कुछ ना कुछ हो जाता है। और हम तो तबलीग वाले थे, जितने भी घरों पर आए हैं, जितनों को बोले हैं, जिंदगी इसी में लगी है। अल्लाह करे बस कबूल करे, इसलिए आप हमारे दुआ भी करें, अल्लाह ताला आसानी भी करे, कबूल भी करे। अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो मेरी तरफ से तो मैं आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला मदद की तौफीक दे। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله اليك يرجع الامر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تعالیٰ تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہمیں یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ یہ مجمع بڑا قیمتی مجمع ہے، یہ مجمع بڑا قیمتی مجمع ہے۔ یا اللہ ان کی جان، ان کی مال، ان کی صلاحیت کو اللہ تیرے عوامل پر لگنے کی توفیق پر عمل فرما، دین کی محنت میں دین کے تقاضوں پر لگنے کی توفیق پر عمل فرما۔ یا اللہ موت تک کام میں لگے رہنے کی، جمے رہنے کی توفیق پر عمل فرما۔ میرے مولا ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا بھی گناہ ہے، ہمارا زبان کا بول بھی گناہ ہے، ہمارا سننا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے۔ اے پروردگار عالم، آپ اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ یا اللہ ایک ماں اپنے نافرمان بیٹی سے اتنا راضی نہیں ہوتی، اتنا پروردگار عالم اپنے گنہگار بندوں سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے تھے میرے مولا، ہم نے راتوں کے اندھیروں کے سہارے لیے ہیں، لیکن آپ جلدی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ میرے مولا ہر ایک کو معاف فرما دے، ہر ایک کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنا وقت ہمارا زندگی کا باقی ہے، بہت سا زندگی کا وقت گزر گیا، ایک دن قبر کی کوٹڑی کے حوالے ہونا ہے، ایک دن قبر کے اندھیرے میں جانا ہے۔ مولا سب کچھ چھوٹے گا، مال و دولت بھی چھوٹیں گے، اولاد بھی چھوٹے گی، چھوٹی چھوٹی اولادیں روتی ہوگی، جنازہ جا رہا ہوگا۔ میرے مولا یہ دین ہمارے گھر پر بھی آنے والا ہے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو میرے مولا اچانک کی موت سے حفاظت فرما، اچانک کی بیماریوں سے حفاظت فرما، گر کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے،
اکسمات کی موت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جب بھی ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو، نماز کی حالت ہو، اللہ کا راستہ ہو، کبھی یاد کرتے کرتے قبر میں جا رہے ہو، یقین ایک دن قبر میں آنا ہے۔ میرے مولا کتنے لوگ دنیا میں زندگیاں گزارتے ہیں، پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن زندگی ہماری ایسی گزرتی ہے جسے ہمیں مرنا بھی نہ ہو۔ میرے مولا دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر آخرت کی فکر دل میں پیدا کروا دی۔ میرے مولا آپ بہت بڑے کریم ہیں، بڑے غفار ہیں۔ کبھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے کہ اللہ بھی آئندہ رمضان آ جائے گا، زندگی گزرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ میرے مولا ہمارے سامنے کتنے لوگ چلے گئے، عرفان بھائی بغیر، یحییٰ بھائی یعقوب جی، ایسے نوجوان ہیرے قبروں کے حوالے ہو گئے، زبیر بھائی باقی، محمود بھائی بلاڑی، نہ معلوم کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے۔ جو بھی زندگی میں ان کا بھی ایک نام تھا، وہ بھی مسجدوں کے ٹوٹے تھے، ایک ایک کر کے سب قبروں کے حوالے ہو گئے، ایک ایک کر کے سب قبروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ اے میرے مولا دنیا میں ساتھ میں رہنا ہوتا ہے، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، کبھی کسی کا کچھ سن لیا، ہمیں معاف فرما دے، کسی کو تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ جتنے لوگ ہمارے شہر سے قبروں میں چلے گئے، ہمارے سوسائٹی سے قبروں میں چلے گئے، ان تمام مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جتنے مسلمان دنیا سے چلے ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ میرے مولا دوسروں کے جنازے کو دیکھ کر ہمیں عبرت دینے والا بنا دے، ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، اس وقت کی کوئی تیاری ہم نے نہیں کی ہے، تیاری کرنے والا بنا دے، تیاری کرنے والا بنا دے، راتوں کی خلوتوں میں رونے والا بنا دے، راتوں کی خلوتوں میں رونے والا بنا دے، دین کی محنت کا پابند بنا دے، دین کی محنت کا پابند بنا دے۔ یہ اللہ لوگوں کی عیوب چھپانے والا بنا دے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے حفاظت فرما دے، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے والا بنا دے، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا بنا دے، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا بنا دے۔ اس پورے مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہو ان تمام کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے گھر میں ہزاروں کا مجمع، اس شاہ کا مجمع جا رہا ہے، یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو رہا ہے، عجیب پرانی فضا ہے، کچھ جانے کرام تیرے گھر پر جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا ہر ایک کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہر ایک کو تیرے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرما، ہر ایک کو تیرے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کے سفروں کو قبول فرما، میرے مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری والدین بڑی محنت سے کھیتوں میں مزدوری کر کے، لوگوں کے گھروں پر مزدوری کر کے ہم کو پڑھایا، ہم کو یہاں تک پہنچایا، اللہ کی عمر برکتیں عطا فرما دے، والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام کے تمام اساتذہ کی شاگردوں کی مغفرت فرما دے، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما دے، بڑا محبت کرنے والا مجمع ہے، ہر ایک کی مغفرت فرما دے، جو بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، جو پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ لا علاج بیماری سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے رب العالمین موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیگر انبیاء علیہ السلام نے، تیرے نیک بندے صحابہ نے، اولیاء اعظام نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں کی ہے، میرے مولا ہم بھی خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں، ہماری پوری امت کے حق مقدر فرما، جن شرور سے، جن فطروں سے، جن بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے میرے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے ذریعے توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم انا نسألك بالخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم